عدلیہ اگر کسی کیس میں عمران نیازی کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دے یا کوئی ریمارکس ان کے خلاف دے دے تو موضوع کو عدلیہ میں خرابی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میڈیا کے بارے میں بھی ان صاحب کا دورہ معیار آپ سب کے سامنے ہے۔ ملک کے دفاعی اداروں کو بھی عمران نیازی نے معاف نہیں کیا۔ کل تک جب وزیر اعظم تھے تو برملا کہتے تھے کہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے۔ آج جب وزارت عظمیٰ کی کرسی نہ رہی تو ایسا لگتا ہے کہ جس پیج پر یہ سب ایک ساتھ تھے وہ پیج ہی کسی نے پاڑ کر پھینک دیا۔ آج ملکی اداروں کے خلاف منظم انداز میں سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ جیسے بالادست ادارے کو بے توقیر کر دیا گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب دودھ کے دلہے ہیں، ماضی میں اداروں سے بھی غلطیاں ہوئی ہے۔ عمران نیازی نے جیسے غیر سنجیدہ شخص کو اقتدار دلانا ایک تاریخی غلطی تھی۔ آج اس غلطی کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ جس طرح سے نام نہاد آزادی مارچ شروع ہوا اور پھر وزیر آباد میں جو افسوسناک واقعہ ہوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس واقعے کی شفاف جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا جاتا، لیکن افسوس کہ خود ہی مدعی اور خود ہی منصف بن گئے، اور پھر سونے پر سہاگا کہ کبھی ایک ٹانگ پر پلاسٹر تو کبھی دوسری ٹانگوں پر پلاسٹر چڑھا کر پریس کانفرنس کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ 4 گولیاں لگی ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ 1 گولی کے 4 ٹکڑے لگے ہیں۔ یہ غیر سنجیدہ سیاست مزید نہیں چلنے والی ہے۔ عمران نیازی نے اداروں اور عوام کو آپس میں لڑا کر کون سے عزائم پورے کرنا چاہ رہے ہیں۔ عوام مزید اس ڈرامہ بازیوں کا شکار نہ ہو۔ یہ شخص ملک کو انارکی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان مزید کسی انارکی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم نے 4 سالہ چپ کا روزہ توڑ کر جس طرح MQM لندن کے سربراہ کو غیر ملکی ایجنٹ کہا تھا، اسی طرح عمران نیازی بھی غیر ملکی ایجنڈے کے تحت پاکستان کے اداروں کو بدنام اور کمزور کرنا چاہ رہا ہے۔ معزز صحافی دوستو، جہاں ایک طرف عمران نیازی کی 3.5 سالہ وفاقی حکومت نے ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ کرنے کی قریب کر دیا، تو دوسری طرف پیپل پارٹی کی سندھ حکومت صوبے کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف عمل ہے۔ سندھ میں 2 قومی نظریہ کو پیپل پارٹی کی صوبائی حکومت عملاً نافذ کر دیا ہے۔ ایک طرف پیپل پارٹی کے اپنے لوگ ہیں جن کو ترقیاتی فنڈ کے نام پر اربوں روپے جاری کیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سندھ میں دوسری جماعتوں کے لوگوں کو دوسرے درجے کا شہری بنایا جا رہا ہے۔ اور سونے پر سہاگا کہ جو اربوں روپے اپنے لوگوں کو ترقیاتی فنڈ کے نام پر دیے جا رہے ہیں، اس فنڈ سے صوبے کی ترقی تو نہیں ہو رہی ہے، البتہ ان کے اپنے منظوری نظر لوگوں کے بینک اکاؤنٹ اور حسابوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم آج آپ میڈیا کے دوستوں کے توسط سے صوبائی حکومت سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ خزانہ پیپل پارٹی کی ذاتی جاگیر ہے جو اسے اپنے لوگوں میں بانٹا جا رہا ہے؟ افسوس کہ کراچی جیسا شہر جس کے ریونیو سے پورا ملک چلتا ہے، لیکن اس شہر کی سڑکیں آج بھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ صوبائی وزراء کبھی یلو بس چلانے کا اعلان کرتے ہیں تو کبھی گرین بس چلانے کا شوشہ چھوڑتے ہیں، اور تو اور اب کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں بجلی سے چلنے والی بسیں بھی چلیں گی۔ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ یہ بسیں کیا ہوا میں چلیں گی؟ پہلے ان بسوں کو چلانے کے لیے سڑکیں تو ٹھیک کریں۔ کراچی اور حیدرآباد کی کچی آبادیاں پچھلے 10 سالوں سے مسائلستان بنی ہے۔ نہ تو ان آبادیوں میں سیوریج کا نظام ہے اور نہ ہی صاف پانی کا نظام موجود ہے۔ کراچی شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ صحت اور تعلیم کے شعبوں میں صوبائی حکومت کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ صوبائی حکومت کے اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی کے ایک بڑی اور قدیم آبادی مجاہد کالونی کو مسمار کرنے اور ہزاروں لوگوں کو بے گھر کرنے کی کوشش کی
ہم مذمت کرتے ہیں اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را لوگوں سے ان کے گھر مت چھینے۔ حکومت کا کام ہے کہ اپنے شہریوں کو رہائش فراہم کرے، جبکہ یہاں حکومت وقت لوگوں سے ان کے رہائش مکانات چھین رہی ہے۔ ANP مجاہد کالونی کے متاثرین کے شانہ بشانہ کڑی ہے اور کسی بھی صورت ان متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ کراچی شہر کے بڑے اسپتالوں کے زیادہ تر شعبے NGOز کے حوالے کیے گئے ہیں۔ KMC کے سب سے بڑے اسپتال آبادی شہید اسپتال کی ایمرجنسی میں جان بچانے والی ادویات تو کجا سرنج تک موجود نہیں۔ آج اگر بلدیاتی ادارے فعال ہوتے تو حالات شاید اس طرح بہتر ہوتے۔ آج کے اس پریس کانفرنس میں ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ صوبے بھر میں یکساں اور بااختیار بلدیاتی نظام نافذ کیا جائے اور ترقیاتی فنڈ اپنے غیر منتخب تنظیمی نمائندوں کے بجائے منتخب بلدیاتی نمائندوں کے حوالے کیے جائے۔ صوبہ سندھ اور خصوصاً کراچی شہر میں پختونوں سمیت دیگر قومیتوں پر ڈومیسائل کے نام پر تعلیم اور روزگار کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ پہلے ڈبل ایڈریس پر ڈومیسائل بنانے پر پابندی لگائی گئی، پھر جب ایڈریس سنگل کیے گئے تو نئی شرط لگائی گئی کہ جس کے شناختی کارڈ پر کوڈ کراچی کا نہیں ہوگا تو اس کا بھی ڈومیسائل نہیں بنے گا۔ ہم صوبائی حکومت اور نادرا کے ذمہ داران سے پوچھتے ہیں کہ جب ڈبل ایڈریس کے نام پر لوگوں کو تنگ کرنا ہے تو پھر شناختی کارڈ میں ڈبل ایڈریس کا آپشن کیوں رکھا گیا ہے؟ صوبائی حکومت ڈومیسائل کے نام پر پختونوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے، بصورت دیگر ANP صوبے بھر میں اس مسئلے پر بھرپور احتجاج کرے گی۔ معزز صحافی حضرات، چونکہ پچھلے کئی مہینوں سے صوبے کے بیشتر اضلاع کے رہائشی سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے کاموں میں جن غیر سرکاری تنظیموں نے اپنا حصہ ڈالا، ہم ان کی اور اس کاوش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے کاموں میں صوبائی حکومت کی کارکردگی صرف فوٹو سیشن تک محدود ہے۔ سیلاب متاثرین کی اکثریت آج بھی اپنے گھر بار سے محروم ہے، جو کہ حکومتی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ معزز صحافی حضرات، افغانیوں کے نام پر پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ 150 چیک پوسٹوں کے بعد کراچی میں لوگوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ خواتین اور کمسن بچوں تک کو پکڑا جا رہا ہے۔ خدا را دونوں ملکوں کے درمیان کوئی طریقہ کار طے کر کے بے گناہ لوگوں کی تذلیل سے بچایا جائے۔ آپ سب کی آمد کا شکریہ۔ بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے کے بعد مردان ہاؤس آباد ہوا ہے، میڈیا جانا شروع ہوا ہے، آپ نے پریس کانفرنس رکھی یہاں پر، تو کیا کوئی گرین سگنل مل رہا ہے کہ ANP کو دوبارہ کراچی میں فعال کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ANP کی جو پرانی مقبولیت تھی وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، بلدیاتی الیکشن کا کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا جو ANP ہے اس کو دوبارہ سے کراچی میں فعال کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ یہ پچھلے 3 سال یا 4 سال ہم نے اس لیے خاموشی اختیار کی تھی کہ جو آئی ہوئی 2018 کا الیکشن تھا، ہم اس سے ذرا بر بھی مطمئن نہیں تھے۔ RTS فیل ہونا، ایسے لوگوں کو لانا جن کو سیاست کا الف بے کا پتہ نہیں، اور سیاست میں شائستگی ختم ہوئی تھی، گالی اور گلوچ کا سیاست تھا۔ ہمارے ابا و اجداد نے قربانیاں دی، اور باچا خان سے ولی خان اور اسپنیاوتی سے چوتھی نسل، ہم نظریات پہ، سوچ پہ اور مضبوط پاکستان چاہتے ہیں۔ اس کا کام ختم ہوا تھا سوائے گالی گلوچ کے۔ اب اگر میں ٹی وی پہ آتا تو پھر دوسرا عشق، مراد سعید اور فواد چودھری سے میں کیا بات کرتا۔ ہم نے بولا کہ بھئی جن لوگوں نے لایا ہوا ہے اب وہی سنبھالے۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ غلط فیصلہ تھا، ملک اداروں پہ چلتا ہے، آئین پہ اور آئین اداروں پہ۔ اس ملک کا کون سا ادارہ ہے کہ اس بندے نے اس پہ الزامات نہیں لگائے؟ آپ برملا کبھی بھی تاریخ میں کسی نے اتنا الیکشن کو بھی گالی، عدالتوں کو بھی گالی۔ سب سے پہلے آپ سب میرے ساتھ سینئر لوگ ہیں، آیا پارلیمنٹ بھی توقیر نہیں ہوا؟ آیا یہ پارلیمنٹ سبزی منڈی کی طرف مال نہیں بیکا؟ سینٹ میں کیا ہوا؟ 64 بندے کھڑے تھے اور جب بعد میں گنتی کر دی تو 46 ہو گئے، اور خود ایک پرائم منسٹر جو تھا وہ کہہ رہے کہ 70 کروڑ روپے لوگوں نے دیے،
تو اس لیے جو سیاست کو شائستگی ختم ہوئی، بے توقیری ہوئی۔ اب جو چیز ہے جو ہمیں نظر آئے، جس نے ہمیں وہ جگایا، تو ہمیں اس ایک چیز نے جگایا کہ اس وقت انارکی پھیلی ہوئی ہے۔ کل ہمارے علاقے میں مردان میں فلائنگ کوچ کے اندر آپس میں اس بات پہ تو ماری ہوئی ہے اور لڑائی ور کر کے ایک بندہ مارا گیا۔ عام لوگ اسی طریقے سے آپ نے یہ جو احتجاج کر رہا ہے، احتجاج میں آپ نے 4 سے 5 یا بندے تو شہید ہو گئے، یہاں تک کہ فائرنگ ہو گئی، یہاں تک کہ وہ خود زخمی ہو گیا۔ اب جب زخمی ہوا تو اسے جوڈیشل انکوائری کی ضرورت تھی۔ انکوائری کے بجائے اس نے ایک ڈائریکٹ اداروں کا نام لینا شروع کیا کہ مجھے پلان نہیں کیا۔ ثبوت کیا ہے؟ مرڈر ہوتا ہے جب یہ تو خدا کا فضل ہے اور اس ملک پہ کہ وہ بندہ مجرم اسی وقت ان کے بندوں نے پکڑا، آپ نے میں نے نہیں پکڑا کہ یہ بندہ ہے۔ اگر یہ بندہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو یہ جو ٹرین ان لوگوں نے چلا دیا، آپ نے دیکھا ہماری پارٹی کے لوگ جو قائدین ہیں، مرکزی قائدین، ولی خان بابا نے کتنے حیدرآباد جیل، تو آپ تاریخ پڑھ لیں، باچا خان بابا نے 33 سال جیلوں میں کاٹے، کبھی ایسے کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ لوگ تو وہ جو انارکی پلانے کے لیے جو لفظ ہوتا ہے، شہباز گل کا تشدد ہوا، بجلی شارٹ دیا، آخر میں جنسی زیادتی ہو گئی۔ یہ دوسرا جو اعظم سواتی والا، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے، نہیں ہونا چاہیے، غلط ہوا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ جب اس کی پورا تحقیقات نہیں کی ہو، سپریم کورٹ خود کرے کہ ہمارے لازمی میں تو رائے نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ایسے الزامات لگا کے اور اداروں پہ، اور میں آپ کا 1 منٹ لوں گا اس پہ، ملک چلتا ہے آئین پہ اور آئین چلتا ہے اداروں پہ۔ ہمارا پارٹی کا موقف پارلیمنٹ بالا ہے، پارلیمنٹ بے توقیر ہوا، الیکشن کمیشن آزاد الیکشن کمیشن چاہتے ہیں۔ آزاد کا مطلب اس کی انکم بھی خود اپنا ہو، خود پیسہ ہو تاکہ محتاج نہ ہو۔ ہم آزاد عدلیہ چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے پارلیمنٹ کا کام ہے کہ قانون سازی کرے کہ عدلیہ آزاد ہو تاکہ وہ حکومت سے پیسے نہ مانگے۔ اسی طریقے سے ہم اپنا اسٹیبلشمنٹ اگر تباہ ہو گیا اور بدنام ہوا تو یہ کس کا ہوا؟ پاکستان کا ہوا۔ ہم مضبوط پاکستان چاہتے ہیں، تو ہم پاکستان کی مضبوط ادارے چاہتے ہیں، اور الحمدللہ باچا خان میں اور عمران خان میں ایک فرق ہے۔ باچا خان، ولی خان، ہماری پارٹی کا موقف تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، وہ آئینی طور پر اپنا رول ادا کرے اور اپنا کام کرے، سیاست میں مداخلت نہ کرے، تو ہمیں غدار، کافر اور سزائیں ملی۔ اب جب وہ آگے سیدھے راستے پہ خدا نے لے آیا اور وہ آگے آئی اس پیار خود کہہ رہا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہے، اس غلطیوں کو 20 سال ہمارے ہو گئے، ہم اپنے خون سے دھو رہے ہیں۔ اس کا مطلب افغان وار، آج بھی ہمارے فوج کا بچے شہید ہو رہے، یہ ٹرائبل قبائل میں کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ پاکستان کے ہیں۔ پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں فوجی بچے، کیپٹن کے لاشیں آئی کہ نہیں آئی؟ اس ماننے کہ ہم اپنے خون سے اس غلطی کو دور کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ اس کو رگڑا دے کر نہیں، آپ نیوٹرل نہ ہو، آپ ہمیں جیسا 2018 میں لایا، RTS فیل کیا، آپ ہمیں پھر بٹھاؤ، ہمیں مضبوط کرو، سب پارٹیوں کو لے آؤ، ان کو جیلوں میں ڈالو، مجھے بیٹھاؤ۔ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ آپ آئینی طور پہ جو آپ کا رول ہے ہر ادارے کا، جوڈیشری کا بھی، الیکشن کمیشن کا بھی، تو آپ وہ ادا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مجھے بیٹھاؤ، تو اس لیے ہم آنا پڑ گیا کہ بھائی لوگوں کو اویئرنیس دینا اور لوگوں کو آپ کی طرف اور یہ آپ کی توجہ سے یہ میسج دینا کہ بھائی اس میں فرق ہے، ہم اس کی مداخلت نہیں چاہتے۔ اور اچھا کام اگر ایک بندہ کر رہے تو میں کیا فوج کو گالی دوں؟ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ فوج کی غلطیوں کی وجہ سے فوج کو لوگ جو گالیاں دیتے تالیاں بجتی ہے نا، ہم نے تالیاں نہیں بجانی ہے، ہم نے پاکستان مضبوط کرنا ہے، ہمیں مضبوط ادارے چاہیے۔ اداروں میں فوج بھی آیا، جوڈیشری بھی آ گئی، اور ہمارا الیکشن کمیشن بھی آ گیا، اور سب سے پہلے پارلیمنٹ بالا ہو، پارلیمنٹ کی ریسپیکٹ، عزت ہو، قانون سازی کرے تاکہ ہمارے آزاد ادارے ہو۔ یہ مین موقع تھا آج جو آپ کو دینا تھا۔ بات آپ نے یہ کی کہ سندھ کے حوالے سے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو سنبھالتے ہیں، اربوں روپے کا فنڈ دے دیتے ہیں سندھ کو، تو یہ 11 جماعت
ने मुजाहिद कॉलोनी की आपने बात की, अभी मैं मुजाहिद कॉलोनी से ही आ रहा हूँ। वहाँ पे 4-4 मंजिला जो मकानात थे 70 साल से बाद आइशी है, इस वक्त तोड़े जा रहे हैं। छुट्टी के दिन भी मसमार कर दिए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर एक बिल्डिंग जा रही है, तो 500 घर जो है मसमार हो रहे हैं। कोई सियासी जमात वहाँ उनके साथ शाना बशाना नहीं खड़ी हुई है। तो इस सूरत हाल के अंदर क्या कहेंगे आप? 70 साल के बाद जो वो मकानात गिराए जा रहे हैं, उसके बाद कितने लोग बेघर होंगे, वो क्या करेंगे जबकि जो हालात है वो आप? सबसे पहले तो पीडीएम की बात। पीडीएम हमारे इत्तेहादी है, या हम उस इत्तेहाद का हिस्सा हम भी है, लेकिन यही तो बदकिस्मती है कि आज मैं यही कर सकता हूँ कि मीडिया के आपके तवज्जो से हुकूमत सिंध को, ख़ासकर मुराद अली शाह को, पहले एक चीज़ जाके वो भी मैं क्लियर कर दूँ। वो ये था कि पहले अल्ताफ़ भाई कहता था कि सिंध कराची मेरा, बाकी बात करो। अभी ये बोलता है मुराद अली शाह कि सिंध हमारा, बाकी बात करो। अब ये सिंध सेक्रेटरीट नहीं है, सिंधियों का सेक्रेटरीट है। यहाँ बसने वाले सब का हक है। ये यहाँ से पठान पश्तो बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला, सबसे बड़ा शहर उर्दू बोलने का, वो कहाँ जाएंगे? शेरपुर में जाके नौकरियाँ करेंगे। वो हम इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहते कि ना करे, ये गलत कर रहा है। ये पाकिस्तान कैसे है? और सबसे बड़ी जो यहाँ पे हमारे साथ डोमिसाइल का मसला हुआ है, ये एक बच्चा था, उसकी 866 इतने कोई मार्क्स लिए, मेडिकल में उसको दाखिला एडमिशन हर कॉलेज में मिल जाएगा। उसको बोला डोमिसाइल ले आओ, उसका डोमिसाइल भी दे दिया अपना, बोला बाप का डोमिसाइल ले आओ। यह खुदा के बंदे 50 साल पहले वो पठान आया था, वो मस्जिद चला रहा था या डंपर चला रहा था, उसको डोमिसाइल की क्या ज़रूरत थी? उस बच्चे को डोमिसाइल बाप का नहीं है तो दाखिला नहीं दे रहा है। मैंने जब डीसी से बात की तो मेरी खातिर करके उसे एक डोमिसाइल दे दिया, लेकिन ऐसे हज़ारों कैसे कि वो लोगों को डोमिसाइल ही नहीं दे रहे। जब शनाख्त कार्ड का एक एड्रेस कर दिया, वो एक एड्रेस में भी बोला नहीं, आपका इसका जो कोड है ये तो खैबर पख्तूनख्वा गए। भाई डोमिसाइल का कानून तो ये है कि एक बंदा जहाँ पे 3 साल रहे उसका हक बनता है। शनाख्त कार्ड उसका कहीं का भी हो, वो पंजाब से आ जाए, खैबर पख्तूनख्वा से आ जाए, जब वो शिफ्ट हुआ शनाख्त कार्ड का कोड तो वही रहे। कोड एक मतलब नादरा से मैंने बात की, उसने बोला कोड तो चेंज हो नहीं सकता, ये तो एक मतलब जिसको जहाँ से मिला कोड वही है। अब उसने एड्रेस भी एक कर दिया, कराची के एड्रेस पे आ गया, लेकिन कोड वहाँ का है, डोमिसाइल नहीं बनेगा। अब अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? हमें तकलीफ इस बात का है कि भाई ये कम अज़ कम हमें कच्ची आबादियाँ तो पहले से भी कोई अच्छा हाल नहीं था, बल्कि मुझे ये बताओ क्या सिंध का हाल अच्छा है? मैंने तो इस चैप्टर में जो सैलाब वाला जो काम हुआ है, जो गाँव में पानी आई है, लोग वहाँ तबाह बर्बाद है, बीमारियाँ हैं, मच्छर, पढ़ना आता है, पैसे, NGO प्राइवेट लोग तो फिर भी 2-4 रुपये खर्च करके वो काम कर रहे हैं, हुकूमत कहाँ नजर आ रही है? तो इसके बावजूद हम यही प्रयास करें। इसके ऊपर हम मुराद अली शाह से कहते हैं कि भाई खुदा के लिए इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन न करे। मेरे खुद बच्चा डॉक्टर है, स्पेशलाइजेशन, वो UK में पढ़ रहा है, उसको नेशनलिटी भी मिल गई। वो एक हिंदू का मुल्क है, गैर मुस्लिम में, पराए मुल्क में नेशनलिटी मिलती है, दाखिला मिल जाता है, और यहाँ के में बच्चे को शनाख्त का डोमिसाइल बहाना बना के दाखिला नहीं देगा, ये क्या है? अच्छा शाह साहब ये बताएं कि जैसे अभी आपने इमरान खान के हवाले से कहा कि वो मतलब इदारों को जो है वो बुरा भला कह रहे हैं और उसकी आप जो है वो मतलब मसम्मत भी कर रहे हैं, तो आप जिस PDM के साथ वफाक में बैठे हैं तो इससे पहले मरियम नवाज हो या नवाज लीग, वो भी तो इदारों के ऊपर बोल रहे थे, तो क्या उसकी भी आप मसम्मत करेंगे? उसकी और इसकी कहने में फ़र्क है, आप उस पर थोड़ा दोबारा गौर करें, शायद मेरी पहली बात समझ नहीं। उनका सबका डिमांड ये था कि आप सियासी मुदाहलत न करें, आप आईनी तौर अपने हुदूद आईनी जो आपका है वो करें। ये बोलता है कि आप मुदाहलत करें, और जैसा तुमने पिछले 18 में बिठाया और डिस्पेल किया, मुझे वो तरीके में फिर बिठाओ, फिर MQM को ला के बैठा दो हमारे साथ, फिर ले आओ कबाइल बलूचिस्तान को ला के मेरे सामने बैठाओ, काबली को जाके बिठा दो। वो ये कह रहे, तो फ़र्क है ज़मीन आसमान का। हमारा डिमांड है कि आप मुदाहलत नहीं करे हो, आपने अगर तोबा कर दिया तो अल्लाह ताला तुम्हारा तोबा कबूल करे। खुदा के लिए इस मुल्क को आईन हुदूद में आईन पे चला। और कोई सवाल? ठीक है, बस थैंक यू भाईजान। हाँ रोटा तैयार हो।